اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر میں اپنی اونٹنی پر نماز پڑھتے، خواہ اس کا منہ کسی طرف ہوتا، آپ اشاروں سے نماز پڑھتے۔ آپ کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1096۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹنی پر نماز نفل پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کے اشاروں سے پڑھ رہے تھے، اس کا خیال کیے بغیر کہ سواری کا منہ کدھر ہوتا ہے، لیکن فرض نمازوں میں آپ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1097۔ یونس نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر میں رات کے وقت اپنے جانور پر نماز پڑھتے، کچھ پرواہ نہ کرتے کہ اس کا منہ کس طرف ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اس کا منہ کدھر ہی ہو، اور وطر بھی سواری پر پڑھ لیتے تھے، البتہ فرض اس پر نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1098۔ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض نماز پڑھتے تو سواری سے اتر جاتے اور پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1099۔ انس بن سیرین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے جب حجاج کی خلیفہ سے شکایت کر کے واپس ہوئے تو ہم ان سے عین التمر میں ملے۔ میں نے دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ قبلہ سے بائیں طرف تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ میں نے آپ کو قبلہ کے سوا دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا۔ اس روایت کو ابراہیم ابن تہمان نے بھی حجاج سے، انہوں نے انس بن سیرین سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1100۔